هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم. قبلہ رخ ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا جو فرض نماز قبلہ رخ سے ہٹ کر پڑھتا ہے، جبکہ اسے قبلہ رخ ہونے پر قدرت حاصل تھی، تو اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ اس کی نماز باطل ہے. تمام علماء، کسی فقہ میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم آتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں دونوں کو پراپر نماز کا طریقہ بچپن سے ہی سکھا دیں، جب وہ ابھی 7 سال کے ہیں، 7 سے 10 سال میں پورا یہی سارا کچھ تھوڑا 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 کر کے، اور نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور فضیلت اور فائدے اور نہ پڑھنے کے نقصان، سب چیزوں کا بھی ان کو علم ہو جائے، تو جب وہ بالغ ہوں گی تو آپ کو پیچھا نہیں کرنا پڑے گا کہ تم ایسا کپڑا پہنو اور ایسا نہ پہنو. ان کے اپنے اندر ایک میزان ہوگا کہ میں ایسا لباس کیوں پہنوں کہ جس سے میری نماز ہی نہیں ہوتی، اور نماز کا سوال تو سب سے پہلے ہوگا، اور نہ پڑھنے پر پکڑ ہوگی. اگر ایک نماز وضو کے بغیر پڑھی تو کوڑا پڑا، تو جو پڑھے ہی نہ اور شرائط پوری نہ کر کے پڑھیں تو پھر کہاں کھڑے ہیں ہم. یقیناً ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم تمہیں اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو، سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں سے نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں کہیں ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے. سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رو ہو کر نماز کے لیے تکبیر کہو. یعنی یہ نہیں کہ باتیں کرتے کرتے آدھے ادھر آدھا منہ ادھر اللہ اکبر کہہ کے سیدھے ہو، نہیں، قبلے کی طرف رخ کر لو پھر اللہ اکبر کہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وائل بن حجر حضرمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سوچا کہ میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں چنانچہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، یعنی نماز کے آغاز میں کندھوں کے برابر. سفر میں بھی فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھ لیتے تھے، وہ جس طرف بھی لے جا رہی ہوتی، لیکن جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے اترتے اور قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتے. یہ جملہ بے حد ضروری ہے. اپنے پاس یہ صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر بھی 400 لکھ لیجئے، اور اس بات کو بھی لکھ لیجئے کہ جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے اترتے اور قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتے. اب اس میں پھر ایک ایکسیپشنل کیس آ جاتا ہے، اور وہ ہے جہاز پہ سفر کرنا، کیونکہ گاڑی تو آپ روک لیں گے، گاڑی سے تو آپ اتر جائیں گے، سائیکل بھی روک لیں گے، باقی چیزیں بھی روک لیں گے، لیکن جہاز نہیں روک سکتے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت تو آپ اسی میں ہی پڑھیں گے، لیکن ادروائز فرض نماز کے لیے اتر کر گاڑی روک کے جمع کر لیجئے. لیکن چلتی گاڑی میں سوائے شدید مجبوری کے کہ مثلا آپ بس پہ سفر کر رہے ہیں اور بس والے روک ہی نہیں رہے، فجر کی نماز جا رہی ہے، اس کو تو کسی اور کے ساتھ جمع بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ تہجد کے وقت فجر پڑھ سکتے ہیں، نہ آدھی رات فجر پڑھ سکتے ہیں، اور سورج نکلنے کے بعد بھی نماز قضا ہو جائے گی، اس وقت بھی نہیں پڑھ سکتے. تو وہ ایک لمیٹڈ سا ٹائم ہے، اور نہ بس روکنے کے لائق ہیں آپ اور نہ جہاز روکنے کے لائق. اب آپ اسی کے اندر ہی پڑھیں گے. ادروائز اگر آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو روک کے نیچے اتر کے پھر نماز پڑھیں گے. ہاں، اگر کوئی دشمن کا خوف ہے، کسی جنگلی جانور کا خوف ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ، تو پھر بھی ایکسیپشنل کیس ہو جاتا ہے. بھول کر یا غلطی سے قبلے کی طرف نماز نہ پڑھنے کا حکم. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہ آپ کو قبلے کا رخ ہی نہیں بتاتے، یا غلطی سے جا نماز ہی الٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں ایکسائٹمنٹ میں، کہ کوئی سب ہو چکا ہے میرے ساتھ. اب وہ تو نکل گئے کمرے سے، اب آپ کہاں سے آوازیں دیں ان کو.
اب آپ نماز شروع کر دیتے ہیں. جب وہ پڑھ چکتے ہیں تو کہتے ہیں سوری یہ تو غلطی ہو گئی, تو اب کیا کریں؟ ایسے شخص کا کیا حکم ہے جو کسی دوسرے علاقے میں جائے اور بھول کر قبلہ رخ ہونے کی بجائے کسی اور سمت میں نماز ادا کر لے, حالانکہ وہ قبلے کا رخ جانتا بھی ہو, اور پھر نماز کا وقت فوت ہونے سے پہلے یاد آ جائے, یعنی ابھی نماز کا ٹائم ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ٹائم گزر گیا تو گزر گیا, لیکن ابھی ٹائم ہے تو پھر کیا ہو؟ جواب, جو شخص اپنی کوتاہی کی وجہ سے یعنی غفلت کی وجہ سے قبلہ رخ ہونے کی بجائے کسی اور سمت میں نماز ادا کر لیتا ہے, یعنی پوچھتا ہی نہیں کسی سے, کنفرم ہی نہیں کرتا, جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا, اور نہ ہی قبلے کی سمت واضح کرنے والی چیزوں کو بروئے کار لاتا ہے, تو پھر وہ دوبارہ نماز پڑھے گا. کیونکہ استطاعت ہوتے ہوئے, یاد رکھیے انڈر لائن, استطاعت ہوتے ہوئے یعنی بس میں تھا, ہمت میں تھا, کنٹرول میں تھا. نماز میں قبلہ رخ ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے, یہ شرط ہے, اور شرط نہ رہی تو نماز نہیں ہوگی, یعنی شرط پوری نہ کی تو نماز نہیں ہوگی, تو اس کے لیے دوبارہ نماز ادا کرنا لازم ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص بھول کر, پہلا ہے کوتاہی کرنے والا, ایفرٹ ہی نہیں لگائی, اور دوسرا ہے بھول کر قبلے کی بجائے کسی اور سمت کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لے, تو وہ بھی نماز دوبارہ ادا کرے گا, کیونکہ اس نے بھی نماز کی ایک شرط کو پورا نہیں کی. قبلے کی شرط کب ساقط ہوتی ہے, کب قبلے کا لحاظ نہیں رکھنا, وہ ابھی میں بات کرتی ہوں, لیکن اس کو آپ دیکھیے کوتاہی کیا ہے. مثلاً ہم ابھی پچھلے سفر میں کہیں گئے باہر, تو نماز کا وقت آ گیا, ہم ایک پارک میں تھے, ہم نے کہا نماز پڑھ لیتے ہیں یہاں پر. اس دن سورج نکلا ہوا تھا, تو ہمارے ساتھ کچھ خواتین تھیں, وہ کہنے لگی کہ ہماری امی کہتی ہیں کہ جب سورج اس جگہ پر ہو تو پھر اس سے 2 ہاتھ ادھر کر کے ظہر پڑھ لیتے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ امی تو پاکستان رہتی تھی, اور پاکستان میں سورج کا طلوع اور غروب اور ہے, وہاں تو ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اور یہاں ہم مشرق کی جانب ایک طرح سے ہمارا قبلہ ہوتا ہے, تو وہ تو نارتھ ایسٹ کی طرف پڑھتے ہیں, اور وہاں شاید ساؤتھ ویسٹ ہے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم, لیکن اتنا پتہ مغرب کی طرف, لیندے وال پنجابی میں ہم کہتے ہیں لیندے. تو مجھے پہلے لیندے کا مطلب نہیں تھا, اب مجھے سمجھ آئی لیندے کا مطلب نیچے اترنا, غروب ہونا, سورج اترنے کے طرف. خیر, تو وہ پاکستان والا تکا یہاں تو نہیں چل سکتا. تو میں نے کہا جب اب ہمارے پاس آئی فونز ہیں اور اس میں قبلہ کی ایپ ہے تو ہم کیوں نہ چیک کریں. اب جب میں نے چیک کیا تو ان کے اور میرے میں اچھا خاصا فرق تھا. تو ہم کوتاہی نہ کریں, سستی نہ کریں. کون فون کھول کے ایپ کھولے اور پھر اس میں سے قبلہ ڈھونڈے اور پھر وہ لگائے اور پھر دیکھے, کتنی دیر لگتی ہے بھائی میسج چیک کرنے کے لیے. تو ہم ہر وقت کھولنے کو تیار ہیں, اور بعض اوقات ہم ایسے علاقے میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر گھر جو ہے وہ مشرق مغرب یا ساؤتھ ایسٹ کی ڈائریکشن میں نہیں بنے ہوتے, وہ ایک دم چینج ہو جاتا ہے, اور ہم اپنے حساب سے میرا خیال ادھر ہی ہے خیال سے پڑھنے لگتے. تو نہیں, کوتاہی نہیں کرنی, قبلے کی طرف منہ کرنا لازم شرط ہے نماز کی صحت کے لیے. اور اگر کبھی کوتاہی ہو گئی یا بھول ہو گئی اور کسی نے آ کے کہا نہیں قبلہ ادھر نہیں ادھر, تو دوبارہ نماز پڑھیں گے اگر نماز کا وقت ہے. اگر گزر گیا تو پھر اللہ معاف کر دے. قبلے کی شرط کب ساقط ہوتی ہے؟ نمبر 1, مریض کے لیے رخصت ہے, کیونکہ اس کے لیے تکلیف ہے. تو الضرورات تبیح المحظورات, ٹھیک ہے, تو مریض کے لیے رخصت ہے. جب کوئی شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو, مثلا مریض جو اپنا چہرہ قبلہ رخ نہ کر سکتا ہو, چہرہ قبلہ رخ نہ کر سکتا ہو, گردن اکڑی ہوئی ہے, مشینیں لگی ہوئی ہیں, وہ آپ ہسپتال میں سب کچھ الٹا دیں گے. کچھ جگہوں پہ تو ہم کر بھی نہیں تھے. کچھ عرصہ پہلے میں ایمرجنسی میں گئی تو اب وہ ڈرپ لگی ہوئی تھی, آئی وی لگی ہوئی تھی, اور نماز کا وقت آ گیا تو میں نے کہا کہ میرا چینج کریں, میں تو قبلے کی طرف منہ کر. تو خیر کھینچ تان کے جتنا میکسیمم وہ میرے ساتھ جو اٹینڈنٹ تھا میں نے کروا لیا, کیونکہ وہ الگ کمرہ تھا. اب اگر وارڈ میں ہیں آپ تو آپ کس طرح کروائیں گے, آپ سارے مریضوں کو مشکل میں ڈالیں گے. امپاسبل ہوتا ہے بعض اوقات کچھ بھی چینج کرنے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی جگہ ہوتی ہیں اور بیڈ کے ساتھ کئی اور لوازمات ہوتی ہیں, تو آپ چینج نہیں کر سکتے. ایسی صورت میں جدھر بھی منہ آتا ہے ادھر پڑھ لیں. تو ایسے میں استقبال قبلہ ساقط ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے, جتنا کر سکتے, جو چیز تمہارے بس سے باہر ہے
بس پھر وہاں حکم گیا. شدید خوف کے وقت اگر خوف بہت زیادہ ہو تو ہر شخص جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لے، تنہائی میں پڑھ لے، پیدل یا سوار ہو کے پڑھ لے، قبلے کی طرف رخ ہو یا نہ ہو، بس پڑھ لے، نماز پڑھ لے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا، کسی جانور کا خوف ہے، کسی دشمن کا خوف ہے، اب نماز تو ہر ایک میں فرض ہے. کوئی فوج میں ہے، سپاہی ہے، کچھ بھی. امام مالک فرماتے ہیں کہ نافع بیان کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہ طریقہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بیان کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ان سے مروی ہے. سفر میں نفل نماز کے وقت قبلہ فالو کرنا ضروری نہیں ہو تو اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں. دین میں رخصتیں بھی ہیں نا، اس سے بڑا مزہ آتا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پابندی لگاتے ہیں وہاں اجازت دیتے تھے. تو عبادت میں اصل اطاعت ہے. اگر یہ کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں. غلام ہے نا آپ کے، آپ ہی نے تو پیدا کیا، سب کچھ آپ ہی کا تو ہے. آپ کو خوش کرنا ہے نا ہمیں، کیونکہ آپ نے ہمیں اتنا خوش کیا، اتنا کچھ دے کے، تو ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. اگر ایک طرف سے آپ پر احسانات کی بارش ہو رہی ہے اور آپ کسی بھی احسان کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کیوں پڑھوں نماز، تو نہیں، یہ بات تو نہیں ٹھیک نا. اس نے آپ کو اتنا کچھ دیا، اب کچھ آپ بھی کریں. اس نے اتنا نہیں مانگا جتنا اس نے ہمیں دیا، بس تھوڑا سا جسٹس شو کرو، اپنا ٹائم پر آ جاؤ. اور وہ بھی اس لیے فرض کیا کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ تھا. ٹائم مینجمنٹ جتنی نماز سے میں نے سیکھی پرسنل لائف میں، اتنی کسی اور چیز سے نہیں سیکھی، کہ نماز تو پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کام باندھ لیں. تو سفر میں نفل نماز کے وقت اگر کوئی دوران سفر گاڑی یا ہوائی جہاز یا اونٹ وغیرہ پر نفلی نماز ادا کرنا چاہے تو جس طرح بھی سواری کا رخ ہو نماز ادا کر سکتا ہے. مثلاً وتر، قیام اللیل، چاشت وغیرہ کی نماز پڑھی جا سکتی. اور جہاز میں تو فرض بھی پھر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کا رخ نہیں موڑ سکتے، آسان نہیں ہے موڑنا. اگر کوئی مسلمان پائلٹ بھی ہو تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ پلیز رخ موڑ لو، کہیں اور جا پہنچے. جس وقت قبلہ کا تعین نہ ہو سکتا ہو تو اس وقت کیا کریں؟ کوئی طریقہ نہیں. فون گھر بھول آئے اور بادل ہے، سخت اندھیرا ہے اور جگہ بالکل نہیں ہے، نیا شہر ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، نہ کہیں نارتھ ویسٹ ایسٹ کا کوئی سائن ہے. اب کیا کریں؟ اگر کوئی مسلمان کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں قبلے کی سمت معلوم کرنا ممکن نہ ہو اور وہ اپنے گمان غالب کے مطابق قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کر لے تو بعد میں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی نماز صحیح ہے اور اس پر کچھ نہیں ہوگا. کتنی آسانی ہے دین میں. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر یا غزوے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو بادل چھا گئے اور ہم نے قبلہ سمت تلاش کرنے کے لیے خوب کوشش کی اور اس بارے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا. تو پھر ہر شخص نے اپنی رائے کے مطابق الگ نماز پڑھ لی. سبحان اللہ، اس میں اتنی بڑی حکمت ہے کہ جہاں اختلاف رائے ہو جائے ایک ہی مسئلے کو سمجھنے میں، اور اگر ایک طریقے پر کام کر رہا ہے دوسرا دوسرے پہ، تو اللہ تعالیٰ دونوں کا قبول کر لے گا، ایز لانگ ایز انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ اس چیز کو اختیار کیا ہے. لیکن ہر شخص اپنی سمت معین کرنے کے لیے اپنے سامنے افقی خط کھینچ لیتا تھا، یعنی کہ لکیر لگا لیتا. پھر جب صبح ہوئی تو ہم نے ان کے کھینچے ہوئے خطوں کو دیکھا تو ہم سب غلط تھے. سبحان اللہ، کسی نے قبلہ رخ نماز ادا نہیں کی تھی. تو ہم نے یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا تمہاری نماز ہو گئی. یعنی اجتہاد کہتے ہیں نا اس کو، کہ اپنی طرف سے حد الوسع کوشش کر لی. اور یہ واقعہ بھی کسی وجہ سے پیش آیا تھا نا، ہم جیسوں کے لیے ایک آسانی کے لیے. یہ کبھی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جنرلی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کریں کیا. تو ایسی صورت میں پھر آپ کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، چاہے آپ اس شرط کو